بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں اسلامی آداب کا ایک سلسلہ ایک مدت سے شروع کیے ہوئے ہوں۔ گزشتہ مجالس کے اندر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اور آپ کے تبسم کے بارے میں جو تعلیمات تھی وہ ذکر کی۔ اس کے بعد محدثین ذکر کرتے ہیں نام رکھنے کے بارے میں اسلام کی تعلیمات، جن کو ہمارے محدثین کے یہاں باب الاسامی کہا جاتا ہے، نام رکھنا۔ سچی بات یہ ہے کہ کسی قوم کی پہچان وہ کیسا نام رکھتی ہے اس سے بھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری قوموں کے اندر نام رکھنے کا ڈھنگ وہی اتنا صاف شفاف اور تہذیب والا ہوتا ہے کہ اس سے اس قوم کی ذہنیت اور وہ اس کی سوچ کا پتہ چلتا ہے۔ اور بہت سارے قوم کے نام ایسے ہوتے ہیں کہ اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس قوم میں شائستگی نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے۔ ان کے نام در حقیقت آئینہ دار ہوتے ہیں اس قوم کی جو سوچ ہوتی ہے اس کی۔ اسلام جب سارے شعبوں کے اندر ہم کو تعلیمات دے رہا ہے تو پھر اس شعبے کو پیاسا کیوں رکھتا؟ چنانچہ اسلام میں باقاعدہ نام رکھنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئی ہیں، اور مسلمان اس میں بھی پابند ہے۔ اپنے جی چاہے اور من چاہے نام نہیں رکھ سکتا، رکھ لے تو دنیا میں ایک مرتبہ پہچاننے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہاں بھی شریعت نے حدیں قائم کر رکھی ہے کہ یہ نام رکھ سکتے ہو، اس حد سے آگے جاؤ گے تو یہ نام نہیں رکھ سکتے۔ یہ بھی اسلام کی بڑی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اور اس وقت نام کو لے کر بھی ہمارے درمیان میں بہت افراتفری ہے۔ چنانچہ لوگوں کو اب حضرات انبیاء علیہم السلام کے نام پسند نہیں آتے، ان کو بالکل ایسا نیا نام چاہیے جو قوم کے اندر کسی نے نہیں رکھا۔ اور بہت سے آ کر پیشکش بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ ہم کو ایسے نام دیے جانے چاہیے جو بستی کے اندر کسی کا نام نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام چاہتا ہے کہ آپ پرانے لوگوں کے، اسلاف کے اور انبیاء کے نام پر نام رکھ کر اپنے بچوں کے اندر ان کی اچھی عادتیں اتاریے۔ نام کا بھی بڑا اثر رہتا ہے، جیسا کہ انشاءاللہ میں آئندہ اس کو ذکر کروں گا۔ تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بھی بیٹھنی چاہیے کہ میں جیسے شریعت کے سارے شعبوں میں آزاد نہیں ہوں، نام رکھنے کے سلسلے میں بھی مکمل طور پر شریعت کا پابند ہوں۔ بہت ساری ہدایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ایک روایت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم کو کل قیامت کے دن تمہارے اپنے نام سے اور تمہارے والد کے نام سے پکارا جائے گا، باپ داداؤں کے نام سے پکارا جائے گا، تو اپنا نام اچھا رکھا کرو۔ فاحسنوا اسماءکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی کل قیامت کے دن تمہیں اسی نام سے پکارا جائے گا جو نام تمہارے ماں باپ نے یا تمہارے والیان نے دنیا کے اندر تمہاری پیدائش کے موقع سے رکھا ہے۔ اب اچھا نام رکھا ہوگا تو کل قیامت کے دن اچھے نام سے پکارے جائیں گے، اور تمہارے والد کے نام کی اچھائی بھی تمہارے لیے ایک اعزاز کا باعث بنے گی، اس کا سبب بنے گی۔ اور اگر برے نام سے دنیا کے اندر تم کو جو ہے موسوم کیا گیا، تمہارا نام رکھا گیا، تو جیتے جی جب تک مرو گے نہیں تب تک بھی اسی نام سے، اور مرنے کے بعد محشر کے اتنے بڑے میدان میں بھی اسی برے نام سے پکارے جاؤ گے۔ تو بہت ذمہ داری بنتی ہے مسلمان ماں باپ کی اور نام رکھنے والوں کی کہ وہ اس ہدایت کے اوپر عمل کر کے اپنی اولاد کا اچھا نام رکھا کریں۔ بہت مختصر کہا جائے تو ہمارے دنیا کے اندر اگر کسی کے ماں باپ نے اس کا ادھر ادھر کا نام رکھ دیا ہو تو کسی مجمع میں جب اس کو پکارا جاتا ہے تو سب کے اچھے نام کے بیچ یہ برا نام اس کو کتنا برا لگتا ہے۔ کاش میرے ماں باپ نے بھی اس طرح اچھے نام رکھے ہوتے۔ اب مسلمانوں میں بھی آہستہ آہستہ چونکہ ہم ہنود کے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کے نام آہستہ آہستہ آنے لگے ہیں۔ چنانچہ کلو اور للو اور گڈو اور پپو یہ سب نام مسلمانوں میں آنے لگے۔ آپ سوچئے ایک مجمع ہے،
جس میں طلباء کو انعام دیا جا رہا ہے. اب ایک کا نام ابراہیم پکارا جا رہا ہے, کسی کا اسماعیل پکارا جا رہا ہے, کسی کا محمد, کسی کا احمد, اور اسی بیچ ایک بچے کا نام اس کے ماں باپ نے للو رکھا تھا, اب اس نام سے پکارا جائے گا تو اس بچے کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. یار اتنے چھوٹے مجمع میں اگر ایک آدمی شرم محسوس کرتا ہے تو محشر کے میدان میں ساری خلقت جمع ہوگی. ان سب کے بیچ اگر اتنے برے نام سے کسی کو پکارا گیا تو شرمندگی انسان کو ہونی ہے. نہ کمائی ہوئی شرمندگی, ایک تو کسی نے گناہ کیا ہو اور اس پر شرمندگی ہو, یہ تو ماں باپ کے برے نام رکھنے کی وجہ سے انسان کو جو ہے وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اس لیے شریعت کی تعلیم ہے کہ اچھے اچھے نام رکھا کرو. کتنے واضح انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم کو کل قیامت کے دن تمہارے اپنے نام سے اور تمہارے باپ داداؤں کے نام سے پکارا جائے گا, لہذا اچھے نام رکھا کرو. یہاں محدثین کے درمیان میں ایک بحث ہوئی ہے کہ انسان کو اپنے نام سے تو پکارا جائے گا, لیکن والد کے نام سے پکارا جائے گا یا ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. اس حدیث شریف میں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے والد کے نام سے پکارا جائے گا. جیسے دنیا کے اندر بھی نسبت والد ہی کی چلتی ہے, ساری جگہوں کے اندر آپ دیکھیں گے والد ہی کی نسبت چلتی ہے. ہاں, بیوی جب شادی کر کے اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے تو پھر شوہر کا نام لگتا ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ انگریزی طریقہ ہے, اسلامی طریقہ نہیں ہے شوہر کا نام. لیکن چونکہ دنیا کے اندر ہمیں جینا ہے اور دنیا والے جو ہے وہ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ اس کے شوہر کا نام لگے, ڈاکیومنٹس وغیرہ میں پریشانی نہ آئے, اس لیے ضرورت کی حد تک اس کی گنجائش ہے. باقی علماء فقہا نے لکھا ہے کہ یہ شوہر کا نام اپنی بیوی کے نام کے ساتھ جڑنا انگریزی طریقہ ہے. ارے باپ کا نام نسب میں جڑنا چاہیے, باپ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف نسبت کی کیسے جا سکتی ہے. مگر بہرحال یہ ایک طریقہ دنیا کا ہے کہ عام طور پر اپنے والد ہی کے نام کے ساتھ انسان کو پکارا جاتا ہے. تو بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ کل محشر کے میدان میں بھی انسان کا اپنا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. جیسے زید ہے, اس کے والد کا نام بکر ہے, تو پھر زید ابن بکر یہاں حاضر ہو, اس طرح سے محشر کے اندر اس کا نام لے کر پکارا جائے گا. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, اس کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. چونکہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس دن ہم ہر ایک کو, بعض علماء فرماتے ہیں اس کا ترجمہ ہوتا ہے ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ پکاریں گے. بامامہم کا ترجمہ بعض حضرات نے کیا ہے باسماء امہاتہم, ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. تو کیوں باپ کا نام چھوڑ کر ماں کا نام لگایا جائے گا؟ علماء فرماتے ہیں 3 وجہ سے. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کے لیے, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی, والد نہیں تھے, تو سب کو والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا, حضرت عیسیٰ کا نام آئے گا تب. اسی لیے حضرت عیسیٰ کی تعظیم میں پوری انسانیت کو ماں کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا. جیسے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے, ویسے زید کے والد بکر کے بجائے اس کی والدہ فاطمہ کا نام جو ہے لکھا جائے گا, وہ پکارا جائے گا کہ زید ابن فاطمہ حاضر ہو اس جگہ. بعض علماء یہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کے لیے. اور دوسرا یہ کہ حضرات حسنین کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے, چونکہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ظاہر ہے دونوں کی طرف نسبت ہو سکتی ہے, لیکن ماں کی نسبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی خوشبو ملی ہوئی ہے. اس وجہ سے ان کی تعظیم میں ہر انسان کو, جو پوری انسانیت محشر کے میدان میں ہوگی, اپنی ماؤں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کیونکہ دنیا کے اندر بعض بچے وہ ہوتے ہیں جو زنا سے پیدا ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے مسئلے کی روح سے, زنا سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کو اس کے جس کے پانی سے پیدا ہوا اس کی نام کی طرف ہم نسبت نہیں کر سکتے. پوری دنیا جانتی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ زنا کیا, اس لیے اسی کی طرف نسبت ہونی چاہیے. مگر جب شادی ہی نہیں ہے تو شریعت نسب جیسی اہم چیز کو کاٹ دیتی ہے کہ نہیں, شادی ہوگی تو ہی نسب جڑے گا, ورنہ زنا ہوگا تو جس نے زنا کیا ہے اس کی طرف دنیا میں کسی کی مجال نہیں ہے, کسی کی جرت نہیں ہے کہ زانی کا نام لگا دے. اگر وہ زانی کا نام لگائے گا اللہ کے یہاں گنہگار ہے. جیسے زید بکر کا بیٹا تھا اور آپ اس کو خالد کا بیٹا قرار دیں تو جیسے غلط نسب بیانی ہو رہی ہے,
ویسے زنا کی وجہ سے پیدا شدہ بچے کو زانی کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا. تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، تو اب میدان محشر کے اندر اگر اس کو پکارا جاوے گا کسی اور کے نام سے تو اس کی اچھی خاصی سبکی ہوگی، اچھا خاصا انسلٹ ہوگا. اب اس کے زانی نے زنا کیا تھا، اس میں اس بچے کا کیا قصور؟ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اس بچے کی عیب کی ستر پوشی کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ، تاکہ کل قیامت کے دن ایک زنا سے پیدا شدہ بچہ جو ہے لوگوں کے درمیان میں انسلٹ محسوس نہ کرے، سب کو ماں کے ساتھ پکارا جائے گا. بہرحال علماء نے یہ فرمایا ہے کہ صحیح حدیث میں تو یہی آیا ہے کہ والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، اور محققین یہی کہتے ہیں کہ والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. چونکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے، دنیا میں کسی کے ساتھ کسی نے فراڈ کیا ہوگا، کسی نے چیٹنگ کی ہوگی، کسی نے دھوکہ کیا ہوگا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جھنڈا اس کی سرین کے پاس لگایا جائے گا اور پورے محشر کے اندر پکارا جائے گا، ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان، یہ فلان ابن فلان کا جو ہے دھوکہ ہے. تو اس کے والد کا نام وہاں لکھا جائے گا. بہرحال ہر ایک کو اپنے والد کے ساتھ نام کے ساتھ پکارا جائے گا اور اپنا بھی نام پکارا جائے گا. تو دنیا میں اچھے نام رکھا کرو. اچھے نام کون سے؟ اس کی نشاندہی بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. چنانچہ بعض روایتوں میں ملتا ہے، حضرت ابو وہب جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرات انبیاء علیہم السلام کے نام پر اپنے بچوں کے اولاد کے نام رکھا کرو. پہلا جملہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، حضرات انبیاء اور رسل علی نبینا علیہ السلام کے نام سے اپنی اولاد کے نام رکھا کرو. پھر آپ نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کو سب سے پیارے نام دو ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں سب سے سچے نام حارث اور حمام ہیں، اور دنیا میں سب سے برے نام حرب اور مرہ ہے. یہ چند ٹکڑوں پر جو ہے یہ حدیث مشتمل ہے. سب سے پہلا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھا کرو. یاد رکھو، جس کے نام سے نام رکھا جاتا ہے اس کے اثرات انسان میں اترتے ہیں. تو ہمارے بچوں کی اگر صحیح تعلیم و تربیت چاہیے ہے اور ان میں اچھی عادتیں اور اچھے اخلاق پیدا ہوں، اس کی باپ اور ماں کو تمنا ہے، تو انہیں چاہیے کہ آئیڈیل بھی اچھا رکھیں، نمونہ بھی اچھا رکھیں، اور اچھے لوگوں کے نام کے ساتھ ان کے نام رکھا کریں. اور حضرات انبیاء اور رسول سے بڑھ کر اور کون شخصیتیں دنیا میں اچھی ہو سکتی ہے جو نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم اور نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم. تو ان کے نام پر نام رکھیں گے، ہماری اولاد میں نیکیاں اترے گی، گناہوں سے حفاظت اترے گی، ان کی اچھائیاں، ان کی سنتیں اور ان کی اچھی عادتیں ہمارے بچوں میں منتقل ہوگی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے نام جو ہے حضرات انبیاء علیہ السلام پر رکھا کرو. ہمارے یہاں آج کل اللہ ہمیں معاف فرمائے، مسلمانوں کا مزاج سارے شعبوں میں اتنا بگڑ گیا ہے، اور نیٹ اور موبائل نے تو ہمارے ذہنیت کو الٹ دیا ہے، معکوس کر دیا ہے، پورا الٹا کر دیا ہے. چنانچہ اب حضرات انبیاء کا نام پیش بھی کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، فلاں لیڈر کا، فلاں ایکٹر کا نام بہت اچھا ہے، ہم تو اس کا رکھیں گے. پھر اس بچے کے اندر وہ ایکٹر کے برے اثرات جوں بڑا ہوتا ہے اترنا شروع ہوتے ہیں، اور جب بڑے ہو کر وہ اپنا ایکٹر پنا دکھاتا ہے تو یہی ماں باپ پھر در در روتے پھرتے ہیں. جب نام رکھنے کا موقع تھا، اپنے بچوں میں اچھی عادات اتارنے کا موقع تھا، اچھا مشورہ دیا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا مشورہ کہ انبیاء کے نام رکھا کرو، تب تمہیں انبیاء کے نام بھائے نہیں اور ایکٹروں کے نام کے اوپر آپ نے نام رکھا. اب اپنے ہی ہاتھوں کا کمایا ہوا بھگتنا ہے. اس لیے بہت صحیح ہے کہ جس کے نام پر نام رکھا جاتا ہے اس کے اثرات ضرور اس کے اندر اترتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، بڑھاپے میں ہمارے ہاتھ کی لکڑی بنے اور سہارا بنے، خدمت کرنے والی بنے. تو ان لوگوں کے نام رکھیے جن کے دلوں کے اندر جذبہ خدمت ہے، اور حضرات انبیاء اور رسول کے نام رکھیے.
کسی اور کے نام سے نام رکھیں گے تو ان کے برے اثرات اتریں گے اور پھر اس کا بھگتان والدین کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ نام رکھنے کے موقع سے تربیت یہیں سے شروع ہوتی ہے ہماری اولاد کی۔ آپ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں گے، یہ سب سے پہلی تربیت کا آپ کا قدم ہوگا کہ آپ نے اس بچے کو اچھائی پر پیش کرنے کے لیے اچھا نام منتخب کیا، اور اس کے علاوہ اور ادھر ادھر کے نام پسندیدہ نہیں شمار کیے گئے۔ بعض روایتوں کے اندر جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا انبیاء کے نام پر نام مت رکھا کرو۔ بعض روایتوں میں یہ چیز بھی ملتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ دونوں روایتوں میں ظاہری طور پر ٹکراؤ ہے۔ یہاں آپ کو سنایا گیا کہ انبیاء کے نام پر نام رکھا کرو، اور دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں آپ نے منع فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، عام طور پر تو انبیاء علیہ السلام ہی کا نام رکھو، مگر معاشرے میں اگر نبی کا نام بگاڑ کر بولا جاتا ہو یا اس کو توہین کے ساتھ جو ہے لیا جاتا ہو تو پھر نبی کا نام مت رکھو، کم سے کم نبی کا نام تو توہین سے بچے گا۔ آپ نے دیکھا ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سے لوگ انبیاء کے نام پر اپنی اولاد کے نام تو رکھتے ہیں، لیکن اس کو ایسے طریقے سے پکارتے ہیں جس سے اچھے خاصی نبی کے نام کی توہین ہوتی ہے۔ شعیب کو شعیبڑا بولتے ہیں۔ اب حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں جلیل القدر، آپ شعیبڑا بولیں گے تو کس کے نام کی توہین ہوگی؟ اسی لیے اس پس منظر میں، اس بیک گراؤنڈ میں آپ نے فرمایا کہ بھائی ایسا ہو تو نبی کا نام رکھو ہی مت، کسی دوسرے کا نام بگڑے تو چلے گا لیکن نبی کا نام نہیں بگڑنا چاہیے۔ اسماعیل کو احمال بولتے ہیں، محمد کو مہد بولتے ہیں، پھر تو اس گھر میں محمد نام نہ رکھنا اچھا ہے، اسماعیل نام نہ رکھنا اچھا ہے۔ یہی محمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کا جس میں آپ نے فرمایا انبیاء کے نام پر بگاڑنا ہو تو نام مت رکھا کرو۔ بہرحال تبرک پانے کے لیے، اچھائیاں اتارنے کے لیے نبی کا نام بہت بہتر ہے، اور آپ بگاڑنے والے ہو یا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ ہم تو نہیں بگاڑیں گے لیکن محلے والے برے نام سے پکاریں گے تو پھر نبی کا نام اس جگہ مت رکھو۔ کسی اور کے نام کی توہین ہو تو ہوا کرے، انبیاء کے نام کی توہین ہمارے ہاتھوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہلو کی طرف بھی ہم کو توجہ عطا فرماوے، چونکہ معاشرے میں بگاڑ جہاں دسیوں اسباب سے آئے ہیں وہاں نام رکھنے کے سلسلے میں بھی بہت سارے بگاڑ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔